بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاور ظہور چوہان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کورٹ میرج کرنے کا آسان طریقہ، اس کی قانونی و شرعی حیثیت اور اس کے اثرات۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جو نکاح ہے وہ سنت نبوی ہے اور نسل میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ اگر لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور وہ عاقل بالغ ہوں، شادی کرنا چاہتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو اپنی خواہش کا اظہار کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ اتنی ان کی فرینکنس ہونی چاہیے کہ بچے اپنے دل کی بات اپنے والدین کو بتا سکیں۔ تو اس صورت میں والدین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ رشتہ مناسب ہو تو وہ ان کی شادی کر دیں۔ یقیناً جو نکاح ہے وہ زنا سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں، رشتہ مناسب ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کر دیں، کیونکہ بچوں نے ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ رشتہ بھی مناسب ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اس جوڑے کی، اور وہ عاقل بالغ ہوں، تو بہتر ہے کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ مناسب نہیں ہے تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے اور والدین کی بات کو مانیں۔ یقیناً والدین کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ یقیناً والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ تو بہرحال جو نکاح کی ہمارے شرائط ہیں قانونی، اس کے مطابق پاکستانی قانون کے مطابق وہ یہ ہوتی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی عاقل اور بالغ ہونے چاہیے، یعنی کہ عاقل سے مراد وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور دوسری بات یعنی فاطر العقل نہ ہوں، اور وہ بالغ بھی ہوں، ان کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، اس کا مناسب حق مہر ہو، مولوی نکاح پڑھا دے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامہ سائن کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، یہ اس کی کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کورٹ میرج پہ۔ جو جوڑے ایک دوسرے کو پسند کریں اور والدین یا کسی اور مجبوری کی بنا پہ ارینج میرج نہ ان کی ہوتی ہو، تو وہ کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے؟ کورٹ میرج بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کا درج والا شرائط جو میں نے بیان کی ہیں کہ جوڑا عاقل ہو، بالغ ہو، اور گواہوں کی موجودگی میں مولوی ان کا نکاح پڑھا دے، ایجاب و قبول ہو، حق مہر مقرر کیا جائے، اور وہ باقاعدہ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد میجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا جاتا ہے۔ اس استغاثے میں لڑکی کا بیان میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے۔ اس بیان یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یہ بیان کرتی ہے کہ میں عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ وہ اس کے شناختی کارڈ سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ واقعی لڑکی بالغ ہے، اور اس کے بیان سے جج صاحب اندازہ لگاتے ہیں کہ واقعی یہ سمجھ بوجھ اس کی اتنی ہے کہ جو بیان کر رہی ہے وہ ٹھیک بیان کر رہی ہے، اور اس کا نکاح نامہ دیکھا جائے گا کہ واقعی ویلڈ نکاح ہے۔ نکاح خواہ جو رجسٹرڈ نکاح خواہ ہے اس نے نکاح پڑھایا اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے نکاح نامہ، اور اس بیان ریکارڈ ہو جائے گا۔ اور یہ پروسیس ہوتا ہے، بڑا سمپل سا پروسیس ہے کہ یہ کورٹ میرج کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایسے نکاح کی قانونی حیثیت پر۔ تو چونکہ ہمارے ملکی قانون میں شرائط سمپل سی ہیں کہ لڑکا لڑکی عاقل بالغ ہونے چاہیے، روبرو گواہان ایجاب و قبول ہو جائے، مولوی ان کا نکاح پڑھا دے، اور پھر نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جائے، حق مہر بھی ہو، تو یہ نکاح پھر ویلڈ ہوتا ہے، قانونی طور پہ یہ جائز نکاح ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اس کی شرعی حیثیت پر۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہم شریعت محمدی میں جو نکاح کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے پاکستانی قانون، اور اس کا اگر تقابل کیا جائے۔ شرائط تو ساری یہی ہیں
جو کہ میں نے بیان کی، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، اور روبرو گواہان ایجاب و قبول کریں، حق مہر مقرر ہو جائے، مولوی صاحب ان کا نکاح پڑھا دیں۔ اس کے ساتھ جو شرعی طور پہ ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ ولی یعنی کہ جو لڑکی کا ولی ہے، نکاح کے لیے لڑکی کے ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے شریعت محمدی میں۔ مثال کے طور پہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی ہوگا باپ، لڑکی کا باپ۔ لڑکی کا باپ نہیں ہے تو لڑکی کی ماں ہوگی، اور ماں نہیں ہے تو بڑا بھائی ہوگا، اور بھائی مثال کے طور پہ ماں باپ بہن بھائی نہ ہوں تو ایسے قریبی رشتہ دار جن کے زیر پرورش وہ خاتون زندگی گزار رہی ہوں، مثال کے طور پہ تایا ہیں، چچا، ماموں، کو خاندانی کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز بڑا، وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور ان حالات میں ولی کی رضامندی کے بغیر کوئی نکاح چونکہ ہو نہیں سکتا۔ ان حالات میں اگر شرعی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو کورٹ میرج میں چونکہ ولی کی رضامندی نہیں ہوتی تو ان حالات میں یقیناً یہ پھر نکاح غیر شرعی ہو گیا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، جو یہ نکاح ہے، یہ نکاح قانونی سے زیادہ ایک شرعی فعل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کے بارے میں 100% جو شرعی اس کی شرائط ہیں ان کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو شریعت میں شرائط بیان کی گئی ہیں نکاح کی، ان پر لازمی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ان حالات میں شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو کورٹ میرج تو پھر غیر شرعی ہوگی۔ قانون کی روشنی بے شک ہوگا، لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے وہ قانونی سے زیادہ شرعی فعل ہے، تو ان حالات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کورٹ میرج پھر نہ کی جائے۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی خاتون جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو، لیکن وہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اور روبرو گواہان ایجاب و قبول بھی ہوا ہو، نکاح جو شرائط ہیں وہ پوری اترتی ہوں، صرف ولی والا مسئلہ ہو، اور ولی اس کا ہو ہی نہ، کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو، تو ان حالات میں پھر کورٹ میرج جائز ہوگی، وہ غلط نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں اس کورٹ میرج کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دوستو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ اچھے نہیں ہوتے، جو ہمارا ایک مشرقی روایات ہیں اس کی روح سے۔ سب سے پہلے تو ایسی عورت کو سسرال والے بھی وہ عزت نہیں دیتے جو کہ ایک ارینج میرج میں خاتون کو، بہو کو ایک عزت دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے لڑکے کے والدین باقاعدہ ارینج کرتے ہیں، اس کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اس کی عزت اور ہوتی ہے، اور ایسی عورت جو کہ گھر سے بھاگ کے آئی ہو اور کورٹ میرج کر کے وہ آ جائے، لڑکا اپنے گھر لے جائے، اگرچہ والدین بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین قبول نہیں کرتے، اپنے ساتھ نہیں رکھتے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں باباً مجبوری کہ ہمارے بیٹا ہے وہ بیاہ کر لے آیا ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن دل میں اتنا وہ اس کے لیے پیار، محبت اور احترام وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک ارینج میرج والی بہو کے لیے ہوتا ہے۔ اور اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ لڑکی کے جو والدین بہن بھائی ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے ایسے کیسز میں۔ ان کا ری ایکشن کو اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی بیٹی، جن کی بہن گھر سے بھاگ کر شادی کرے گی تو یقیناً جو لڑکی کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ان کا معاشرے میں جینا محال ہو جاتا ہے، رسوائی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ ری ایکشن یہ سامنے آتا ہے کہ یا تو فوری طور پہ وہ قانونی کارروائی کرتے ہیں، اغوا کے پرچے درج کروا دیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں تھانے میں، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے لڑکے کے خلاف، لڑکے کے بہن بھائیوں کے خلاف، والدین کے خلاف، اور پولیس اریسٹ کر لیتی ہے لڑکے کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اور تشدد کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر وہ قانونی کارروائی سے مطلوبہ نتائج لڑکی کے والدین کو حاصل نہیں ہوتے، ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر
وہ لڑکے اور لڑکیوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، خبریں سننے میں آتی ہیں کہ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ پسند کی شادی کرنے والے کو جوڑے کو پسند نہیں کیا جاتا، اسپیشلی جو لڑکی کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اس چیز کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرتے۔ اگر وقتی طور پہ قبول کر لیں تو بعض کا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی سالوں بعد وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کہ موت کی صورت میں اکثر ہم نے واقعات دیکھے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ لڑکے کے والدین، بہن بھائیوں تک کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی تو لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں، لیکن دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کے خاندان والے تو قتل کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ قتل کرتے ہیں لڑکی والے جو ہیں، جب وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے قانون ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، تو سزائیں، جیل، یعنی اس طریقے سے ایک لڑکا اور لڑکی کے ایسے فعل سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب لو میرج ہوگی، کورٹ میرج سے ہو یا جیسے بھی ہو، کچھ عرصے بعد جب پیار محبت کا وہ نشہ اترتا ہے، زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں، تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ارینج میرج کے مقابلے میں کورٹ میرج کرنے والوں کی طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر بالفرض محال لڑکی والے کو انتقام نہیں بھی لیتے، آگے جا کے وہ لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، وہ لڑکی نہ تو سسرال میں رہتی ہے، شوہر نے نکال دیا، طلاق ہوگی، اور ایسی لڑکی کو اس کے اپنے گھر والے بھی قبول نہیں کرتے، اس طرح ساری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ کورٹ میرج سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اور ساری عمر کے لیے، ایون شادی آپ نے کر لی، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ساری عمر یہ تانا ملتا رہتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے یا فلاں لڑکی ہے، اس کی ماں نے اس انداز میں شادی کی تھی، تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی۔ تو ان حالات میں یہی مشورہ دوں گا کہ کورٹ میرج سے ایوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، بغیر لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں اکثر والدین بچوں کی جو شادیاں کرتے ہیں، بعض کا ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچوں کی رضامندی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلط فعل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کروں گا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں رشتہ مانگوں گا تو کیا اس کا ریئیکشن ہوگا، تو سب نے کہا کہ آپ رشتہ مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہیں، آپ رشتہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میں باپ ہوں، پوری کائنات ہر بندہ میری بات مانتا ہے، اور نہیں مانتا وہ گنہگار ہوتا ہے، تو میری بیٹی بھی میری بات مانے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ہاں نہیں کی، بلکہ انشاءاللہ کا لفظ کہا۔ انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جواب میں ہاں کہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے رشتے یہ جو انہوں نے مانگا رشتے کا وہ ہاں کر دیتے ہیں، رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ یہ ان والدین کے لیے ہے کہ جو اپنے بچوں کی زبردستی شادیاں کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبردستی شادیاں کرنے کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔
بچے ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے. دیکھیں جنہوں نے زندگی گزارنی آپ ان کی رائے بھی لیں. اپنی مرضی کبھی بچوں پہ مسلط نہ کریں. آپ ان کی رضامندی لیں. اگر وہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس رشتے کو چھوڑیں, آگے رشتہ تلاش کریں جہاں بچے بھی رضامند ہوں, والدین بھی رضامند ہوں. اور ایسے ہی رشتے جو ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. میرے دوستوں, مجھے امید ہے کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو یہ یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی. اور اس بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان باکس میں آپ اپنا سوال مجھے سینڈ کر سکتے ہیں, میں اس کا جواب دوں گا. اور اگر ہو سکا ایسا سوال ہوا کہ اس کے اوپر الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں الگ سے پروگرام بھی وہ کروں گا. تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.